السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے تمام ناظرین عافیت و سلامتی سے سرشار ہوں، اور میں خاص طور سے آج کے پروگرام علم و حکمت کے ذریعے ان تمام عشاق کرام، مہمانان رحمان، حجاج کرام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کا ہدیہ پیش کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز فرمایا اور زیارت مدینہ طیبہ کا شرف بھی عطا فرمایا۔ مبارک ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں شمار فرمایا جو خاص اپنے مہمان ہیں، جن کو اپنا مہمان بنانے کا شرف عطا فرمانا تھا، ان میں آپ کو شامل فرمایا، آپ کو شمار کیا۔ ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ بلائے جانے والوں میں آپ کو شامل فرمایا، شمار کیا۔ جن کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوئی، جن کو مدینہ منورہ کی خاک چھانی کا شرف عطا ہوا، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نصیب ہی کچھ اور ہے، کوئی جداگانہ نصیب ہے، کوئی منفرد قسمت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت سے نوازا اور یہ شرف بخشا۔ آپ ہمیں ابھی بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی دعاؤں سے نواز دیجئے، تو زہ نصیب بڑی کرم نوازی ہوگی، بڑی ذرہ نوازی ہوگی۔ صرف مجھے ہی نہیں، اقرا ٹی وی کو بھی، اقرا ٹی وی کی ٹیم کو، الخیر فاؤنڈیشن کو، اس کے کارکنان کو، امام قاسم صاحب کو اور تمام کام کرنے والوں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ یہ میری بھی دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو، آپ کی زیارت کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازیں۔ اللہم آمین۔ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا سنہرا موقع عطا فرمایا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہوگا، حج مقبول ہوگا، اس کی جزا، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے،
حج مقبول نصیب فرمائے کہ اس کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی ثواب کا کوئی حد و شمار نہیں. شمار کرو تو شمار کرنا ممکن نہیں، گنو تو گننا ممکن نہیں. لہٰذا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، اس کی تعداد چونکہ حساب میں لانا ممکن نہیں ہے تو بے حساب جنت کا ذکر فرما دیا گیا. اب حج کی بات ہی کچھ جدا نہیں تو اور کیا. بے شمار اعمال ہیں، ان میں اتنا ثواب ملتا ہے، 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 1000 کی تعداد میں لاکھوں کے حساب سے نیکیاں ملتی ہیں. لیکن جس عمل کا بدلہ ہی جنت ہو، اس کا ثواب گننا ممکن نہیں ہے. جنت بھی لاتعداد نعمتوں کا مجموعہ ہے. جنت لاتعداد نعمتوں کا مجموعہ ہے اور اسی کو بدلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اجر ثواب کا بھی کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ. تو ایسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. ایسے بزرگان سے، ایسے بڑوں سے، ایسے صاحب فضیلت لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ، امید یہی ہے کہ معصوم بن کر واپس آئے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ آدمی اس طرح واپس لوٹتا ہے، اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ وہ معصوم بن جاتا ہے، معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے. اور وہ بھی ایسا بچہ جس کو کسی ماں نے آج ہی جنا ہو، کسی ماں نے آج ہی جنا ہو. ایسا نومولود معصوم بچہ جس طرح ہر قسم کی آلائشوں سے، گناہوں کے اثرات سے مکمل طور پر پاک محفوظ ہوتا ہے. ابھی جس کی پیدائش ہوئی ہے، گناہوں کی آواز بھی ابھی تک سننے کو نہیں ملی، گناہوں کے اثرات بھی اس پر نہیں آئے، معصوم بھی ہے، اور گناہوں کے ماحول کا اثر بھی اس پر کسی طور اثر انداز نہیں ہوا. ایسے معصوم بچے کی طرح اللہ تعالیٰ پاک بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حج میں ایسی خاصیت رکھی ہے. اب حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور کی مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. ائمہ اعظام کے مختلف اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک دو کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، تاکہ جو حجاج کرام ابھی واپس آ گئے ہیں، کتنے ہیں جو واپس آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور کتنے ہیں جو واپس آنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حج کے ذریعے زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، زندگی میں تبدیلیوں کا ایک نقطہ آغاز ہے. اور ہم اسی لیے ترغیب اس بات کی دیتے ہیں، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر میں حج جیسا فریضہ انجام دیا جائے، کیونکہ آج کے دور میں سہولیات بہت زیادہ ہیں، سفر میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور کافی مشقتوں کے بعد، تگ و دو کے بعد اور کوششوں کے بعد یہ عمل انجام پاتا ہے. اس میں قربانیاں بہرحال دینی پڑتی ہیں، پیر ٹوٹتے ہیں، جسم ٹوٹتا ہے، اور اعصاب بالکل شل ہو جاتے ہیں، اور
بالآخر مختلف سرزمین مقدس کے مختلف حصوں کی خاک چھانی کے بعد پیدل چل چل کر اپنے اعصاب کو توڑنے کے بعد اور جسم کو چور چور کر لینے کے بعد رمی جمرات قربانی اور رمی جمرات کے بعد انسان جب تھکاوٹ سے تھکن سے چور چور ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے، غبار آلود ہو جاتا ہے، اور کہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں زبان پر جاری کر لینے کے بعد دل پر ان مبارک کلمات کے اثرات کو جذب کر لینے کے بعد، خاک آلود ہونے کے بعد، گرد آلود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی تمام جو کشش ہیں اور جاذبیت ہیں اور رنگینیاں ہیں ان سے منہ موڑ کر، رشتہ داروں سے منہ موڑ کر اور دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے اور اس کی عظمتوں کے اعتراف، اس کی شان کبریائی کے اظہار اور پھر اسی کے حکم کی تعمیل میں خاک پورے منی، مزدلفہ اور عرفات کی خاک چھانی کے بعد رمی جمرات کے مشکل مراحل کو طے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک کام کرواتا ہے کہ نہیں، اپنا غرور خاک میں ملا دو، اپنا غرور خاک میں ملا دو اور اپنی عزت اور وقار کو ملیا میٹ کر دو اور بالکل اپنے آپ کو بندہ بنا لو اور اس کے بعد تم اپنے بال کو منڈاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اتنے سارے کام کر لینے کے بعد جب یہ حجاج کرام راستے کے کنارے پر مختلف علاقوں میں بڑے تھگڑے جوان ہوتے ہیں اور بڑی طاقت ہوتی ہے اور دنیا میں بڑی مستیاں ہوتی ہیں اور جوانی کی رعنائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نظر یہ آتا ہے کہ اتنا سب کچھ کر گزرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ تم بال منڈواؤ، اور جب یہ نوجوان منڈواتے ہیں، بوڑھے بڑے چھوٹے جب بال منڈاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا غرور خاک میں مل رہا ہے اور حکم کی تعمیل میں سبحان اللہ اس قدر سرگرداں ہیں اور ایک ایک فرد اس حکم کے آگے سبحان اللہ ڈھیر ہو گیا ہے اور کسی کو حکم کی سرتابی کی کوئی مجال کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے، ایک عجیب اثر زندگی پر مرتب ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان سبحان اللہ اللہ کا غلام بن کر، اللہ کا تابعدار بن کر، اللہ کی بندگی کے شیوے کو زندگی کے لیے پوری زندگی کے لیے اپنا کر وہاں سے واپس آتا ہے۔ تو زندگی حج کے ان برکات سے، حج کے ان اثرات سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کی ایک عادت لے کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ پھر بہت سے لوگ پھر زیارت مدینہ منورہ کے لیے ماشاءاللہ کشاں کشاں چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کے مزید توبہ اور استغفار کی نوبت آتی ہے اور درود شریف کی خوشبوئیں اپنے اوپر بسا کر کلیننگ تو ہو جاتی ہے، پاکی اور صفائی مکہ مکرمہ میں ہو جاتی ہے، حج کے ذریعے ہو جاتی ہے، پھر مدینہ منورہ جا کر وہاں پر درود شریف اور روضہ رسول کی حاضری کے ذریعے کچھ خوشبوئیں بھی رچا بسا لیتے ہیں اپنے اندر اور اس کے بعد گھروں کو جب واپس آتے ہیں سبحان اللہ کیا کیفیت ہوتی ہے، ادا سے حج کی برکتیں جھلکتی ہیں اور حج کے فوائد کا اثر ایک ایک حاجی سے گفتگو کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حج مقبول کی توفیق عطا فرما دے، حج مبرور کی دولت سے کسی کو نواز دے تو کیا کہنا،
کہ ان سے معصومیت ٹپکتی نظر آتی ہے اور ان کی ادا سے ماشاءاللہ حج کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور حج کے فائدے ماشاءاللہ بالکل ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے موقع پر آپ تو بہت ہی سعادت مند ہیں، سعادتوں سے بہرہ اندوز ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کریں۔ حج مقبول اور حج مبرور کی بات چل رہی تھی۔ حج مقبول یعنی مقبول حج اور مبرور حج، جس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ ایسے حج کی علامت کیا ہے، ایسے حج کا ایسے حج کے بارے میں کی نشاندہی کیا ہے، اور کیسے ہم سمجھیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا ہے۔ تو حج مقبول کی ایک وجہ اور ایک بات اس طرح بیان کی گئی ہے، ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو حج گناہوں کے بغیر انجام دیا گیا ہو، کسی قسم کی فحاشی نہ ہوئی ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور مسائل کے مطابق صحیح طریقے سے تمام فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کی بجا آوری کے ساتھ اور گناہوں سے مکمل طور پر بچتے ہوئے جو حج انجام دیا گیا ہو، اس میں مسائل کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، شرعی جو طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ حج مقبول ہوگا۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ پورا حج کسی نے مسئلہ معلوم کر کے صحیح طریقے کے ساتھ کسی نے انجام دیا ہو، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کی توفیق اگر مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ یہ بھی ایک علامت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور ایک اور علامت بزرگان دین نے، علماء کرام نے بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جس حج کے بعد زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے، زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق اگر ظاہر ہو جائے، یعنی حج سے پہلے والی جو زندگی تھی، اس زندگی میں جو عمل کی جو حالت تھی، نیک اعمال کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، اس کے مقابلے میں اگر حج کے بعد والی زندگی میں نمایاں بہتری پیدا ہو جائے، نمایاں فرق رونما ہونے لگے، واضح فرق اگر زندگی میں پیدا ہو جائے، تو یہ ایک زبردست علامت ہے اس بات کی کہ یہ حج امید ہے کہ مقبول ہو گیا ہے، حج مبرور ہو گیا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اگر پہلے کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا حالت اور خراب ہو گئی، یا پہلے کی طرح جو ہے غفلت کی زندگی ابھی بھی جاری اور ساری ہے، تو بھی یہ بات بہت خطرناک ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کا الارم ہے، اور افسوسناک صورتحال ہے۔ جس حج کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کسی چوں و چرا کیے بغیر، بلا چوں و چرا کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی مشق کرائی گئی، جس حج میں اللہ کے گھر کے گرد چکر لگایا گیا اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی عادت ڈالی گئی، اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن کبھی طواف کروایا جا رہا ہے، کبھی اپنے گھر کے گرد چکر کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی کے دروازے پر بھکاری بن کر، سوالی بن کر مانگنے اور اسی کے گھر کے ملتزم سے اپنے آپ کو چمٹا لینے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگوائی جا رہی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگوائی جا رہی ہے،
یہ ساری صورتحال جہاں پر ہو، اور اس حج کے بعد پھر مینا میں قیام کرنے کو مسنون قرار دیا جا رہا ہے، پھر میدان عرفات کی طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ تک پہنچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو اتنے سارے روح پرور مناظر، مسجد الحرام میں داخلے کا منظر، تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے حج کا عزم کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، پھر احرام باندھنا، احرام کی پابندیوں کو برداشت کرنا، پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا، تو یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اور مقامات مقدسہ کی زیارت اور حج کے فرائض اور واجبات کی تعمیل کا ایک بہت لمبا مرحلہ، پھر نیکوں کی اتنی طویل صحبت اور پورے عالم اسلام کے حجاج کرام کی آہ و زاری، آہ و فغاں اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے سننے اور ان کی دعا و مناجات کے مناظر دیکھ لینے، اور اتنا پرمشقت سفر کر لینے کے بعد بھی اگر زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، زندگی کو نیا رخ مل نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس پر توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے نئے سرے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حج سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید دودکھار نہ دیا گیا ہو، شاید ہمیں محروم نہ کر دیا گیا ہو، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے، بہت سے بزرگان دین، اللہ والے اور اسلامک سکولرز اور ائمہ دین نے یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ حج کے بعد اگر زبردست تبدیلی زندگی میں پیدا ہو جائے، حج سے پہلے والی زندگی کے مقابلے میں اگر حج کے بعد والی زندگی کے درمیان اگر ایک نمایاں فرق واضح ہو جائے اور نمایاں تبدیلی آ جائے، تو یہ حج مبرور ہونے کی ایک علامت ہے اور حج مقبول ہونے کا ایک اشارہ ہے، اور ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی بھی یہی دعا زبان پر ہو کہ یا اللہ ہمارا حج قبول فرما لیں، اگر کمی کوتاہی ہو گئی تھی آج بھی آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما سکتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی کچھ مزید باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی مزید کوشش کریں گے، اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ابھی چونکہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ہماری پھر بات ہوگی۔ آپ برائے کرم ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔